नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं इस बहुत मुख्तलिफ प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक आम प्रोग्राम में अगर एक तरफ अपोजिशन होती है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट होती है, लेकिन आज ये प्रोग्राम अफ़गानिस्तान के हवाले से है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान नेशनल असम्बली के स्पीकर जनाब असद कैसर साहब की रिहाइश पे। मेरे राइट साइड पे अगर असद कैसर साहब इस वक्त मौजूद हैं, तो मेरे लेफ़्ट पे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जनाब परवेज़ खटक साहब मौजूद हैं, जो इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। उनके साथ ही प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के स्पेशल असिस्टेंट फॉर एस्टैब्लिशमेंट जनाब शहजाद अरबाब साहब हैं, जो इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी, सैफरॉन के चीफ सेक्रेटरी और उससे पहले आज़ाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। और फाटा इंटीग्रेशन प्लान जो है वो भी शहजाद अरबाब साहब ने लिखा था। आज की डिस्कशन इस लिहाज से बहुत मुख्तलिफ है कि ये एक नॉर्मल सियासी गुफ्तगू नहीं है, बल्कि उस प्रोसेस के हवाले से है जिसके नतीजे में किस तरह से पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पार्लिमानी फ्रेंडशिप जो ग्रुप है उसने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करने में एक इंतहाई कलीदी रोल जो है वो प्ले किया गुज़श्ता चंद माह में, जिसके नतीजे में आप देखते हैं कि जब अब्दुल्ला पाकिस्तान आए हैं तो वो मसलसल उस प्रोसेस के और ताल्लुकात की बेहतरी पे ख़ुद कह रहे हैं कि आज बहुत ही बेहतर ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान। ये प्रोसेस क्या था, वो मुश्किलात और चैलेंजेस क्या थे, उसके हवाले से हम बात करेंगे। शुरू करता हूँ मैं जनाब असद कैसर साहब से। बुनियादी तौर पे चैलेंजेस थे क्या जब इसमें एक पार्लिमानी फ्रेंडशिप ने रोल प्ले किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये पूरे एक सिचुएशन भी रखना चाहता हूँ कि जो हमारा बॉर्डर एरिया है अफ़गानिस्तान के साथ, उसके साथ हमारा मर्ज एरिया जो पुराना फाटा था, उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ मतलब कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं हुई। वहाँ जो पाटा की जो सिचुएशन थी, न कोई डेवलपमेंट थी, न कोई हॉस्पिटल, न कोई स्कूल, न कोई बुनियादी फैसिलिटीज़ उधर थी। हिस्टोरिकली बिल्कुल तो खासा काम हो रहा है और ना माशाल्लाह अभी तो काफ़ी काम हो रहा है। तो हमने ये सोचा कि देखिए उस वक्त हमारी जो बॉर्डर्स हैं उस पे दोनों साइड पे जो है ना एक ही फैमिली के लोग रहते हैं। ये नहीं वजीर एक साइड पे भी दूसरी साइड पे, मसूद एक साइड पे भी दूसरी पे साइड, इस तरह अफरीदी शिनवारी सारे जो है ना बाजौर तक ये एक ही ट्राइब के लोग हैं। इसकी गमी खुशियाँ, दोस्तियाँ, रिश्तेदारियाँ, मतलब सब कुछ एक साथ होती हैं। उसमें उसकी इकनॉमिक एक्टिविटी चलती रहती थी और वो इकनॉमिक एक्टिविटी जो है ना जो अभी ये कुछ चीज़ें हो रही हैं उसकी वजह से काफ़ी मुतासिर हुई हैं। हमने सोचा कि सबसे पहले तो हमें जो हमारे लिए सबसे बड़ा एक हमारा दोस्त है, कल्चर हमारा, हम एक जैसे हैं, एक कल्चर से ताल्लुक़ है, एक मज़हब से ताल्लुक़ है, एक तो क्यों हमारे दरमियान फासिल है। इसके लिए चूँकि खटक साहब जो है ना इस वक्त चीफ मिनिस्टर रहे हैं और सीनियर पोजीशन पे, जब ये उधर भी थी और अरबाब साहब भी जो उधर चीफ सेक्रेटरी थे, तो इस किस्म की कोशिश होती रही कि हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लें। बल्कि खटक साहब ने उस वक्त भी एक विज़िट किया था अफ़गानिस्तान का कि कोई हम कोशिश करें कि हम इस तरह, और मैंने ख़ुद भी सूबाई असम्बली में भी इस किस्म की मीटिंग की, पार्लिमानी पार्टीज़ को बुलाया और उसकी जो एम्बेसडर उसको बुलाया, हमने कोशिश की कि हम कैसे, लेकिन उस वक्त हम उतना कुछ। तो आप क्या ढूंढते थे, सोल्यूशन क्या ढूंढते थे? उस वक्त तो ये सिर्फ इतना होता था कि हम चाह रहे थे कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ट्रेड खुले, वहाँ उसके साथ चूँकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड, पेशावर की जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है, हमारा जो कारोबार है वो ज़्यादातर जो है ना अफ़गानिस्तान से उसका ताल्लुक़ है। उस वजह से हम चाह रहे थे कि उसके रास्ते में रुकावट क्या है? उसके रास्ते में जो बुनियादी रुकावटें थी वो आपको पता है कि बॉर्डर के ऊपर जो मुख्तलिफ रुकावटें हैं, मुख्तलिफ फोर्सेज हैं, मुख्तलिफ मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट हैं, उसका आपस में कोई लिजान नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, हर अपने अपना अपना निज़ाम बनाया हुआ है। तो इसके वजह से हमने ये सोचा कि एक वन विंडो ऑपरेशन हो, इसको एक लेवल पर लेके आया जाए। इसको फैसिलिटेट आपने करने का प्लान फैसिलिटेट किया, नंबर वन। और सबसे बड़ा मसला जो था, सबसे बड़ा मसला जो है ना वीज़ा, जो हमारे वीज़ा पॉलिसी अफगानिस्तान की तरफ, क्योंकि रोज़ाना हज़ारों की तादाद में अफगान जो है ना हमारे कौंसलेट और हमारे सफारत खाने में आते हैं वीज़े के लिए अप्लाई, जलालाबाद में, काबुल में, कंदहार में, लेकिन उसको मतलब वो इतने ज़्यादा लोग होते हैं कि उसकी वो फैसिलिटेशन नहीं होती, लोग तकलीफ में होते हैं, फिर उसके लिए जो है ना लैंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बन जाती है, इतने लोग आते हैं। तो इसके लिए हमने आपस में मशवरा किया कि क्यों ना हम इस मामले को, चूँकि इस पोजीशन पे है इस वक्त, अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि हम इस मामले को देखें कि हमारे अफगानिस्तान के साथ जो है ना एक्सपोर्ट बढ़े, हमारा ट्रेड बढ़े, हमारे उसके साथ ताल्लुकात जो है ना हम एक कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं, उस ताल्लुकात को नए सिरे से हम
اسٹیبلش کرے. اگر کوئی یہ شکوک کوشش آپ لوگ پینڈیمک سے پہلے سے کر رہے تھے؟ ایک تو مسئلہ کھڑا ہوا نا پینڈیمک کی شکل میں، جب بارڈر بند ہو گیا، ٹریڈ رک گیا، اس سے پہلے سے آپ کی کوشش نہیں جاری؟ دیکھیں اس سے پہلے گزشتہ اسمبلی میں تو فرینڈشپ گروپ تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ کووڈ-19 کی وجہ سے یہ مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے. ٹھیک. پھر ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں اس پہ کوئی اسٹیپ لینا چاہیے. تو اچھا ہوا کہ خٹک صاحب اور باب صاحب اور صادق صاحب اور بھی ہمارے ایم این ایز ہیں جو کہ ہم نے کیونکہ 69 ہمارے ایم این ایز جو ہے نا اس کی گروپ کی فرینڈشپ گروپ کا حصہ اس کی حصہ ہے. پھر ہم نے سب کمیٹی بنائی اور وہ سب کمیٹی میں جو ہمارے ساتھ ایم این ایز ہیں انہوں نے بہت بھرپور ہم نے ہفتہ وار میٹنگ کی اور ٹاسک فورس بنائے، مختلف 4 ٹاسک فورس بنائے اور ہر ایک ٹاسک فورس نے اپنے اس کو ٹارگٹ دیا کہ وہ 15 دن کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے. اس گروپ کا کوئی ہیڈ کرتا ہے خٹک صاحب، اس کو کرتے ہیں. پھر مختلف ٹاسک فورس کی جو ہے نا مختلف کوئی ارباب صاحب اور یہ مختلف ٹاسک فورس ہم نے بنائے. خیر صاحب، جو کووڈ-19 کا جب یعنی فروری اور مارچ کے بعد سے تو صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ کنٹینروں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں طورخم تک، ٹریفک گزر نہیں پا رہی تھی. یہ چیلنج کس قسم کا تھا اور آپ لوگوں نے اس کو کیا کیا اس کو ریزالو کرنے کے لیے؟ تو سب سے پہلے تو میں اسپیکر صاحب کو مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا اور اس کا رزلٹ انشاءاللہ لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو گیا. یہ جب کووڈ آیا، یہ کمیٹی پہلے سے نامینیٹڈ تھی، لیکن جب کووڈ آیا تو ہمیں سب محسوس ہوا کہ افغان ٹرانزٹ ریٹ بہت افیکٹ ہو رہا ہے اور وہاں سے جو کچھ آ رہا ہے وہ بھی افیکٹ ہو رہا ہے اور ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے صوبے کے لیے بڑا نقصان تھا. پھر اس میں ایک اسپیکر صاحب نے کمیٹیز بنائی، ان کو کام دیا کہ یہ ٹارگٹ ہے، ٹائم لائن رکھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ کل ویزا پالیسی کیبنٹ سے اپروو ہو چکا ہے. ایز آف بزنس شروع ہو جائے گا. جو میڈیکل ویزاز ہیں، اسٹوڈنٹ ویزاز ہیں، ڈفرینٹ کاروباروں کے لیے ویزا ہے تو وہ بہت ایزی کر دیا اور ملٹیپل ویزاز بھی آ گئے. تو وہ بہت ہمارے کمپلینٹس آتی تھی کہ ہم کیونکہ رشتے ہیں جو اسپیکر نے کہا ہے، کے پی اور فاٹا جو ہے آلموسٹ ریلیشنز ہے، ڈفرینٹ چیزیں، تو وہ ایک زندگی میں تبدیلی آ جائے گی. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ راستے میں بہت مسائل تھے، کسٹم کے مسائل تھے، چیک پوسٹ تھے، تنگ کیا جاتا تھا. مطلب ایک ایسا ہے کہ ایک ملک میں مال آ رہا ہے یا جا رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ کسی کو بادر ہی نہیں کرتے تو تھے. یہ جو سارے چیلنجز تھے، جو مسئلے تھے، یہ پاکستان کی سائڈ پہ تھے یا آپ دوسری سائڈ سے بھی گفت و شنید کرتے رہے ہیں افغان سائڈ پہ، ان کی پولیٹیکل سائڈ سے، کہ وہاں کیا ایشوز ہیں؟ یہ دونوں طرف ایشوز ہیں. کچھ ایٹیٹیوڈ کے، کل بھی ہمارے عبداللہ سے یہی بات ہوئی کہ وہاں ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ ہے، ہماری طرف بھی ہوگا. ادھر اور کوئی مسئلے ہیں وہ انہوں نے سیریس لیا ہے اور آلریڈی وہ ہماری وہاں سے کانٹیکٹ بھی ہے، ہماری کمیٹی کے بھی کانٹیکٹس ہیں. تو وہ بھی ایشوز ہیں کہ اگر وہ بھی حل ہو جائے تو میرے خیال ایک کونسلیٹ کے مسئلے ہیں تو اس پہ بھی کام کیا جا رہا ہے. تو بہت ساری چیزیں جو اب میرے خیال میں 80% سالو ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ کیونکہ ہم چاہتے ہیں، کیونکہ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ہمارا صوبہ تو سارا کاروبار، ساری انڈسٹری افغانستان کی وجہ سے چلتی تھی. ہزاروں سال سے یہ دونوں پشاور اور کابل ٹریڈ سینٹر ہوا کرتے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ ہماری انڈسٹری بنتی گئی، جو ان کی ضرورت تھی ہم پیدا کرتے تھے، جو ہماری ضرورت تھی وہ کرتے تھے. میں خود اس وقت انڈسٹری منسٹر رہا جب یہ افغان وار شروع ہوئی. ہماری انڈسٹری اس وقت بالکل ختم ہو کے بیٹھ گئی ہے. 1980 کی دہائی کی بات. وجہ یہ جی دیکھیں، صوبے کو اگر اٹھانا ہوتا ہے یا آپ کو جو علاقے پیچھے رہ گئے اس کو اٹھانا ہوتا ہے، اس کو ایک جیسی فیسیلیٹی دینی پڑتی ہے. اس وقت سمندر ہم سے دور، اس وقت مارکیٹ ہم سے دور، اس وقت را مٹیریل ہمارے پاس وہ موجود نہیں، ٹیکنیکل لوگ ہمارے پاس موجود نہیں، اور جو مشین خراب ہو جائے اس کو گجرا لے. تو میں اس وقت بھی کوشش کی کہ کوئی اسپیشل مراد دی جائے. اس وجہ سے ہم نے گدون کے مراد لیے تھے اپنے صوبے کے. گدون امازائی کا اس وقت میں انڈسٹریز منسٹر تھا، لیکن وہ لوگوں نے مینٹین نہیں کر سکے. تو مقصد ہمارا یہ ہے کہ یہ ملک کا فائدہ ہے. اگر ٹریڈ بڑھے گا، ایکسپورٹ بڑھے گا، اور جیسے ارباب صاحب آپ کو بتائیں گے کسی وقت میں پاکستان کا سب سے ایکسپورٹ 3rd 4th پوزیشن بھی تھی، جو گر کر، اور اس کو انشاءاللہ اسی پوزیشن میں ہم لانے کی کوشش کریں. فگر کی بات کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ہمارا ٹریڈ تھا اور افغانستان 2nd یا 3rd لارجسٹ ہماری ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن تھی. اس وقت تو امریکہ کی اور یہ فورسز تھیں جو انٹرنیشنل فورسز تھیں ISAF کی، وہ کوئی 1 لاکھ سے زیادہ موجود تھی. تو ان کی کنزمپشن بہت تھی، وہ امپورٹ بہت کرتے ہوں گے. وہ تو اس وجہ سے ہوئی، یا ویسے ہی آپ سمجھتے ہیں کہ ٹریڈ پوٹینشیل ہے؟ وہ بھی ایک ریزن ڈیفینیٹلی تھا.
لیکن دیکھیں نا 2010 کی میں بات کر رہا ہوں, 2010 میں US فورسز تھیں, US فورس تھی, اس کے بعد بھی تو تھی نا جی, لیکن وہ فگر جو ہے وہ نیچے آتی گئی. ٹھیک ہے, اٹ ہیز کم ڈاؤن ٹو ناؤ 800 ملین. اس وقت 800 ملین پہ آ گئی, 800 ملین پہ آ گئی ہے. اس وقت ہمارا 2.5 ارب تھا, اینڈ وی ور دا تھرڈ, افغانستان واز دا تھرڈ لارجسٹ ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن آف پاکستان. اب یہ بہت بڑی بات ہے امریکہ اور یورپین یونین کے بعد, ان کے بعد. اب یہ مطلب یہ بہت بڑی بات ہے. تو وہ فار سو مینی ریزنس. دوسری بات یہ کہ اگر جب آپ ٹریڈ کرتے ہیں افغانستان کے ساتھ, ٹھیک ہے, آپ 2.5 ارب ڈالر کا ہے, اس میں کافی سارا جو ہے وہ سینٹرل ایشیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم ریکارڈ میں تو وہ افغانستان کے ہیں, لیکن اوبیسلی وہ سینٹرل ایشیا بھی ہے. سو وہ آپ کو یو ہیو ٹو ٹارگیٹ سینٹرل ایشیا ایز ویل. افغانستان کا بھی ہے, تو پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. ٹھیک, وہ پوٹینشیل ہم نے لوز کیا ہے اوور اے پیریڈ آف لاسٹ ایٹ لیسٹ 10 ایئرس. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے بارڈرس کو کھولنا ہے. اور یہ جس طرح آپ اسپیکر صاحب نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ٹاسک فورس 4 بنائے تھے, اس میں سے ایک ٹاسک فورس کو میں ہیڈ کرتا تھا, وہ بارڈر فیسیلیٹیشن اینڈ ویزا بیسکلی ریلیکسیشن پہ تھا. اور میں صرف آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں یا جو ہمارے مخالف بات کرتے ہیں کہ جی آپ صرف بات کرتے ہیں اور پرفارمنس نہیں ہے. دس از اے فٹ کیس کہ ہم نے 2 مہینے سے پہلے کام شروع کیا, تقریباً 2-2.5 مہینے, اینڈ تھنگز آر آن گراؤنڈ ناؤ. تو آپ اپنی اچیومنٹ کو کیسے ڈیفائن کریں گے, جو آپ نے کنجسشن تھی اس کو ختم کیا؟ ہاں دیکھیں جی, جب یہ شروع ہوا تو اس وقت بلکہ اسی نے یہ چیز پرومپٹ کی بیسیکلی, جس میں اسپیکر صاحب نے انٹرویو, بارڈر کنجسشن تھی, جو بارڈر کنجسشن تھی. دیر ور ٹو ایشوز. ایک کراچی پہ تھا, کراچی پہ تقریباً کوئی 12,000 کنٹینر اسٹیک اپ ہو گئے بیکاز آف دی کووڈ SOPs. ٹھیک ہے جی, اور اس کا جو افیکٹ ہوا وہ طورخم بھی ہوا بیکاز چمن اس وقت بند ہو گیا تھا فار کوئی لوکل ڈسپیوٹس تھے, کوئی 6 ہفتے بند تھا. تو دی انٹائر ٹریفک واز ڈائیورٹیڈ ٹو طورخم. طورخم پہ ایٹ ون ٹائم کوئی 4,000 کنٹینرز آن دا روڈز کھڑے تھے. ٹھیک ہے, a line of almost about 40 to 45 kilometers. Imagine کریں on the roads. ٹھیک ہے جی, لیکن یہ تو ایک ایسی سچویشن نہیں ہے شہزاد ارباب صاحب جو پیدا ہوئی بیکاز آف پینڈیمک کو, پھر اس نے الٹیمیٹلی ریزالو ہونا ہی تھا. اس کا لانگ ٹرم کیا سولوشن آپ؟ یہ بہت اچھا کوشچن ہم نے کیا ہے. پہلے تو ہم نے اس کو ریزالو کرنا تھا, جو امیجیٹ کرائسس تھی, بیکاز لوگ ٹریڈرز اینڈ دا ڈرائیورز آن دا روڈ. امیجن کریں کہ ایک ڈرائیور بیچارہ 3 ہفتے آن دا روڈ سو رہا ہے اور اس کو ہی ڈزنٹ نو ویئر ٹو گو. اچھا, پھر آپ کی ایک انٹرنیشنل بدنامی بھی ہو رہی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم وی شوڈ بی اے ٹریڈ کوریڈور. ٹریڈ کوریڈور ہم کیسے بنیں گے؟ وی ہیو ٹو میک تھنگس ایزیئر فار دیز پیپل. ٹھیک ہے جی, اگر ایک افغانستان کو ہم مینیج نہیں کر سکتے تو باقی ریجنس کو ہم کیسے, بیکاز پاکستان از ان دا رائٹ پوزیشن ٹو بی اے ٹریڈ کوریڈور فرینکلی. ٹھیک, بٹ ہم نے سسٹمس کو آسان کرنا ہے, پروسیسز کو آسان کرنا ہے, اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی وٹ وی ڈیڈ اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی وٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو. اس میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے پہلے انیشلی اسٹارٹیڈ ود اسپیکر صاحب نے ایک جنرل میٹنگ بلائی جس پہ ٹاسک فورس بنے, اینڈ دین وی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن دا گراؤنڈ. ٹھیک, یعنی اٹ از فار دا فرسٹ ٹائم. جو کچھ اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں, جو پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہیں, جو ایک پولیٹیکل سائڈ سے, اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ سارا مسئلہ بیوروکریٹک پروسیسز کا ہے, اور چونکہ آپ خود بیوروکریسی کا حصہ ہے, بالکل اس کو اسٹریم لائن کرنے کا چیلنج ہے, وہاں پہ اسٹک ہے. دیکھیں اس میں اب تقریباً کوئی 6 منسٹریز انوالو تھی. ٹھیک, اب نو منسٹری وڈ ٹیک دا لیڈ. یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ انٹرونشن, پولیٹیکل انٹرونشن از ایبسولوٹلی نیسسری. ٹھیک, ادروائز کامرس کا بھی یہ کام تھا, یہ انٹیریئر میں بھی اس میں ایشوز تھے, اس میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کسٹمز کا بھی کام تھا, میریٹائم والوں کا بھی کام تھا. ٹھیک ہے, فوڈ سیکیورٹی والا, بیکاز ان کو بھی ایشوز تھے. سو somebody had to lead this. وہ اسی لیے جو ٹاسک فورس بنی تو اس میں پہلے ہم نے یہ کیا, ان دا فرسٹ میٹنگ آئی ٹک آل دا سیکرٹریز رائٹ ٹو دا بارڈر. ٹھیک ہے, اینڈ میں نے کہا کہ یہ دیکھیں, یہ دس از ہاؤ یہ سچویشن ہے, دس ہاؤ وی آر ٹریٹنگ دی ایکسپورٹ. ادھر سے پھر ہم نے شروع کیا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. سو جو آپ بات کر رہے ہیں, ہم نے پروسیسز چینج کیے. فار ایگزامپل, یہ جو انسپیکشنز یا چیکنگز ہوتی تھی 4 جگہ پہ ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی, ہم نے سب کو وی سارٹ ری انجینئرڈ اٹ اور ایک جگہ پہ ہم اس کو لے آئے. ٹھیک, سو اس میں اچھا ہم نے کوئی امینڈز رولز میں بھی امینڈ کیے. ہم نے جو کلیئرنس ایریا ہے کسٹم کا اس کو بڑھا دیا. پہلے صرف طورخم میں تھا, ہم اس کو پیچھے لے آئے ٹو گیو دیم مور اسپیس. طورخم میں بھی یہ بھی ایک ایشو ہے نا, طورخم میں ایریا کم ہے, کنجسٹڈ ہے, ایک پروجیکٹ بھی بن رہا ہے, سو دیر از لیس آف لینڈ. سو کافی چیزیں کی. اور اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کیا ٹو ڈائیورٹ بیسیکلی ٹریفک فرام طورخم. ہمارے پاس اور بارڈر پوائنٹس ہیں,
اور جس طرح اسپیکر صاحب نے بتایا, all those border points are in the erstwhile travel areas. For example, وہ ہے غلام خان in North Waziristan, انگورٹا از ان ساؤتھ وزیرستان, خرلاچی از ان کورم. اب وہ فنکشنل نہیں تھے. فار ایگزامپل خرلاچی واز ناٹ ریبیٹیبل, آپ یو کوڈ ناٹ کلیم ریبیٹ دیئر, وہ ہمیں کرنا پڑا. اچھا, یہ جو سارے پروسیسز آپ نے امپروو کیے ہیں, چونکہ آپ کا خود تعلق رہا ہے سول سروسز سے, اس کے نتیجے میں کیا کوئی لاسٹنگ سولوشن بنا ہے ٹریڈ فیسیلیٹیشن کا؟ میرے خیال میں کہ یہ دیکھیں, دس از اوبیسلی, اب یہ اس کا رزلٹ آپ کو مہینے یا 2 مہینے پہ تو نہیں آئے گا نا, ٹھیک ہے, لیکن وی ہیو لیڈ دا فاؤنڈیشن فار دیٹ. ٹھیک ہے. اس میں فار ایگزامپل دیکھیں, انگورٹا میں کسٹمز اسٹاف نہیں تھا, کین یو امیجن, اور وہاں کا جو ٹریڈ ہے وہ اس سے نارتھ وزیرستان سے زیادہ ہے, غلام خان سے زیادہ ہے, لیکن ایکچولی کسٹمز ور ناٹ دیئر. وی ہیڈ ٹو موو کسٹمز رائٹ آن دا بارڈر. اچھا, اسپیکر صاحب, یہ تو جو آپ نے فیسیلیٹیشن کر دی بیوروکریسی کے پروسیس کو امپروو کر کے, وہ بھی ہو گئی, ٹریڈ فیسیلیٹیشن ہو گئی, کنجسشن ختم ہو گئی, لیکن پولیٹیکل لیول میں تو ایک, جب آپ ٹریڈ کوریڈور کی بات کرتے ہیں وہ تو تب ہوگی جب آپ ایسی انگیجمنٹ کریں گے افغان لیڈرشپ سے, آپ ان کو کنونس کریں گے کہ وہ ہمیں سینٹرل ایشیا تک ایک نارمل انکنڈیشنل ایکسیس دیں, جو اوپر ستانز ہیں, جس میں تاجکستان ہے, جس میں ترکستان ہے, وہاں تک ہمیں ایکسیس اگر ملے گی, وہاں سے ریئلی ٹریڈ کوریڈور ہوگا نا سینٹرل ایشیا تک. وہ غالباً انہوں نے اس کو ہندوستان کے ساتھ لگایا کہ جب تک انڈیا کو ایکسیس ہم نہیں دیں گے افغانستان کے تب تک وہ ہمیں نہیں دیں گے. اس کو تو ریزالو کرنا, اصل جو پولیٹیکل نوٹ ہے وہ تو آپ کا وہ ہے. بالکل, بلکہ اس میں بھی بریک تھرو ہوئے ہیں. ابھی ہماری ایک پوری ٹیم گئی تھی جو کہ سارے مختلف ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹریز تھے. انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ, چونکہ ہماری کمیٹی کو وہ آبزرو کر رہے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں, انہوں نے کہا پہلی دفعہ انہوں نے یہ انڈیا کا ڈیمانڈ نہیں کیا, پہلی دفعہ اس نے آفیشلی کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا. نمبر 1. نمبر 2, میں نے ڈیمانڈ نہیں کیا سے مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ پہلے تو انڈیا کو کہتے تھے کہ آپ ہمیں انڈیا کی ایکسیس دے دیں. نہیں, ہمیں تو انڈیا کی ایکسیس تو ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی جو کارگو ہے اس کو بھی واگا سے. اسپیکر صاحب کا مطلب یہ ہے کہ یہ فارن سیکرٹری کے نے ہیڈ کیا تھا یہ ڈیلیگیشن, اس میں کامرس سارے لوگ تھے, اور یہ ان کی رپورٹ ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم دیئر ایٹیچیوڈ واز مچ سافٹر, مچ بیٹر ایز فار ایز دیئر ڈیمانڈ ٹورڈز ایکسیس ٹو انڈیا. انہوں نے یہ ریز ہی نہیں کیا. نارملی دا فرسٹ تھنگ دیٹ دے وڈ ریز ان دا پریویس ایئرز کہ بھئی آپ ہمیں ایکسیس دیں گے تو تب آپ کو. ہم نے تو ان کو انڈیا تک ایکسیس دی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں انڈیا کو ایکسیس دیں. ہاں, لیکن وہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی وہ ڈیمانڈ ان کا رہا ہے, لیکن یہ اسپیکر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس دفعہ اس میں نہیں کی. نمبر 1. نمبر 2, ہم نے کیا یہ کہ میں نے جو اسپیکر ہے اڈیسی جرگے کا, جو مشر اس کو کہتے ہیں, جو اسپیکر اڈیسی جرگا, اس کے ساتھ بھی میری بات ہوئی ہے. اس کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے کہ وہ بھی وہاں ایک بنائیں گے فرینڈشپ گروپ, اور ان کو ہم نے دعوت دی ہے 26-27 کو ہم اس کو یہاں بلا رہے ہیں. اسپیکر صاحب کو بلا رہے ہیں, اسپیکر کو, اور ان کے ساتھ جو ہے نا 8-10 اس کی جو پارلیمنٹیرین اس کو بلا رہے ہیں. اور اس میں وہاں عبداللہ صاحب سے بھی آج ہم نے یہاں ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ کچھ گورنمنٹ کے بھی آفیشیل اس میں ہوں, تاکہ جو ایشوز جو منسٹریز ہیں ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, ہماری پوری کمیٹی اس پہ کام کر رہی ہیں, کہ وہ چیزیں اگر کوئی ایشوز رہتی ہے تو وہ اس سیمینار میں ہم اس کو 2 دن ہمارے سیمینار ہے, اور اس میں وہ مسائل بھی حل ہو جائے. تو پولیٹیکلی بھی ہم دیکھ رہے ہیں, اور جو ان کے ایمبیسیڈر ہیں وہ بہت کلوزلی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. جو ہمارا ایمبیسیڈر ہے اس کو بھی ہم بہت کلوزلی تمام معاملات میں, اور ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ انشاءاللہ ود ان 3 months ہم اس تمام معاملات کو, جو ہرڈلز ہیں, جو مشکلات ہیں, اس کو ہوپ فلی انشاءاللہ تعالی ہم حل کریں گے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ویزا کی ابھی ہوئی ہے, یہ تھوڑا آپ کو اس میں خاصا آپ نے اس کو اب ریلیکس کر دیا. نہیں, میں آپ کو بتاؤں نا جی پرابلم کیا ہے. یعنی اس کا سب سے بڑا ڈیمانڈ یہ تھا اس کے عوام کا, یعنی آپ کسی بھی سورس سے وہ کر سکتے ہیں کہ ہزاروں کے حساب سے ڈیلی لوگ ویزا کے لیے آتے ہیں, اس کو فیسلٹی نہیں ملتی. 50,000 لوگ کراس کرتے ہیں. ہاں, اور اس میں 50,000. یس, اور پھر ہم نے اس کو یہ کیا ہے کہ تورخم پہ انٹری ویزا نہیں ہے. نہیں, کوئی نہیں, ختم. ان کو ویزا لینا. ویزا کیا جی, انٹری کیا ہے. ایک دفعہ آپ جو ہے نا 1 سال کا ویزا بھی لگائے نا, اسٹوڈنٹ کے ویزے کی بات کرتا ہوں. وہ ان کو جلال آباد اور کابل سے ملتا ہے. جی ہاں, بارڈر پہ ویزا نہیں ملتا. نہیں ملتا, بارڈر پہ ویزا نہیں ہے, میڈیکل ملتا ہے. یہ جو اسپیکر صاحب نے بات کی, آئی تھنک یہ فنڈامنٹل چینج جو آیا ہے, یہ کل کی کیبنٹ میں جو فیصلہ ہوا ہے. ٹھیک, وہ کیا فیصلہ ہوا؟ اور اس پہ بھی بیسیکلی کافی کام اس میں ہوا. اسی ٹاسک کل ویزا پالیسی اپروو ہوئی ہے افغانستان کے لیے. ٹھیک ہے, نئی ویزا پالیسی, اور میرے خیال میں اٹ از گوئنگ ٹو بی اے گیم چینجر ایز فار ایز آر ریلیشن شپ. Why do you say so? بیکاز
آپ نے جو بات کی کہ جی بارڈر پہ ویزا ملے گا کہ نہیں ملے گا, اس دفعہ اس کیبنٹ نے اپروو کیا ہے کہ میڈیکل ویزا جو ہے اینی بڈی جس کو ایشو ہے میڈیکل کا, ہی ول گیٹ ویزا رائٹ آن دا بارڈر. ٹھیک ہے, دس از اے گیم چینجر میرے خیال میں. اچھا, کیونکہ وہ بیچارے آتے ہیں لیکن وہ ادھر سے ویزا لیتے, وہاں پہ جس طرح وہ دا وے کیپیسٹی کی ایشوز ہیں, دا وے دے آر ٹریٹڈ وغیرہ وغیرہ, تو ہم ویزا بھی دیتے ہیں اور وی آلسو گیٹ دیئر کرس فرینکلی, بیکاز وہ تنگ ہو جاتے ہیں, وہاں پہ کیپیسٹی نہیں ہے, اتنی جگہ ہے. کہاں پہ کیپیسٹی نہیں, تورخم پہ نہیں ہے. نہیں, آئی ایم ٹاکنگ آف ہماری جو ایمبیسیز ہیں نا کابل میں وغیرہ وغیرہ, جگہ چھوٹی ہیں. ادھر بھی ارینج کر رہے ہیں, ادھر بھی ان کے لیے جگہ بنا رہے ہیں تاکہ. لیکن آپ تو پرویز خٹک صاحب چونکہ چیف منسٹر رہے ہیں اور بہت منسٹر بھی رہے ہیں کے پی میں, تو کیا آپ کے پاس اتنی سفیشینٹ ہائی کوالٹی میڈیکل فیسلٹی ہے اکنامیکل جو افغان سٹیزنز کو اٹریکٹ کرتی ہے, جس کو ٹرشری کیئر کہتے ہیں؟ ہمارے آدھے ہاسپٹل افغانیوں سے بھرے ہوتے تھے, سارا افغانستان میں جو علاج ہوتا تھا وہ ادھر آ رہے, اب وہ انڈیا کی طرف ڈائیورٹ ہو گئے. تو وہی اس لیے ہم نے اس کو ایزی. اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ آپ تو ساتھ ہیں, وہ انڈیا تک کیسے؟ بارڈر کے مسئلے بن گئے تھے نا, سچویشن خراب ہوئی, پھر بارڈر کے مسئلے بن گئے, پھر کووڈ آ گیا. انڈیا کیسے جاتے ہیں؟ بائی ایئر جاتے ہیں؟ نہیں جاتے, ان کو اتنی سستی ملتی ہے فلائٹ وہاں؟ بالکل سبسیڈائز کی انہوں نے, یہی تو کمال ہے, انہوں نے سبسیڈائز انہوں نے فلائٹ سبسیڈائز کی. پھر اسٹوڈنٹ کی ویزا ملٹیپل ویزا کر دیا, پہلے ایک دفعہ ویزا لگتا تھا, پھر جا کے لگاؤ ملٹیپل کر دیا. بزنس مین کے لیے لانگ ٹرم ویزا کر دیا. جتنے وہ بزنس مین جتنا ملک کی جانے کی ضرورت تھی, بہترین ویزا سسٹم بن گیا. ابھی اب کل سے 5 ایئر ملٹیپل انٹری ویزا دے رہے ہیں نا بزنس مین, بزنس کو 5 ایئر ملٹیپل انٹری ویزا, ملٹیپل انٹری ویزا. جی ہاں, ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ کو بھی دے دیا آپ کو. جتنے بھی اس کا پروگرام ہوگا, اگر 5 سال ہے یا 10 سال کا ہے, ہی ول گیٹ اے ویزا فار دیٹ. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر انویسٹر ہے, اگر somebody wants to invest, اس کو بھی 5 سال کا ملٹیپل ویزا ملے گا. ٹھیک ہے, لیکن پھر سے ایک کوشچن آئے گا کہ آپ کو اتنی دیر کیوں لگی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے؟ اب دیکھیں نا, اب وہ دس از اے گڈ پوائنٹ. ویسے ہمیں یہ پہلے کرنا چاہیے, جن کو سمجھنا تھا ان کے, یہ تو اسپیشل اسپیکر صاحب یہ تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو ہم نے محسوس کیا تب یہ بنا ہے نا, کہ یہ انٹروینشن بھی کہتا ہوں, جب تک پولیٹیکل انٹروینشن نہیں ہوگی یہ چیزیں اسی طرح رہیں گی. نوبڈی فرینکلی, میں اس لیے آنیسٹلی بتاتا ہوں, میں خود بیوروکریٹ رہا ہوں, 36 سال میں رہا ہوں. ٹھیک ہے, we have نہیں, آپ تو اچھی سول سرونٹ رہے ہیں, لیکن مسئلہ کیا ہے سول بیوروکریسی؟ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ انیشیٹو جو ہے نا, انیشیٹو ہیز ٹو کم فرام دا ٹاپ. ٹھیک ہے, فرام دا پولیٹیکل سائڈ. اچھا, بریک میں لے لوں ایک. ناظرین, بہت ہی دلچسپ کی گفتگو ہے, اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. بریک لیں, بریک کے بعد اس ڈسکشن کو کیری کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین, ویلکم بیک. میں موجود ہوں اسپیکر نیشنل اسمبلی جناب اسد کیسر صاحب کی رہائش پہ. میرے ساتھ اسد کیسر صاحب بھی ہیں, میرے ساتھ پرویز خٹک پاکستان کے ڈیفنس منسٹر بھی ہیں, میرے ساتھ SAPM ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان جناب شہزاد ارباب صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں. ڈسکشن کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. میرا سوال آپ دونوں سے تھا, آپ دونوں تھے کہ یہ چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں بزنس مین کے لیے, افغان بزنس مین کے لیے ملٹیپل انٹری ویزا, اسٹوڈنٹ کو ویزا فیسیلیٹیشن کرنا, جو میڈیکل ویزا ہے اس کی فیسیلیٹیشن کرنا, یہ چیزیں تو بڑی بیسک ہیں. اس میں اتنی دیر ہمیں کیوں لگ گئی ایک نیبرنگ کنٹری کے ساتھ, جس کے ساتھ ہم چاہتے بھی ہیں کہ تعلقات بہتر ہوں؟ دیکھیں, یہ ایشو جب میں چیف منسٹر تھا اس وقت سے چل رہا تھا. یہ میڈیکل ویزا, یہ ڈفرینٹ ویزا, اس وقت بھی پرائم منسٹر میری میٹنگ ہوتی رہی, پروسیس چلتا رہا, لیکن کسی نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا. ابھی جو ہم نے زیادہ محسوس کیا, جب جیسے بتایا گیا کنٹینرز پھنس گئے, پھر ساتھ ایک پوائنٹ ہم نے اٹھایا, تو ساتھ ہم نے سوچا کہ اب باقی مسئلے بھی حل کرنے. تو یہ ویزے کا جو ایشو ہے یہ بہت ضروری تھا, اور اس ملک کے لیے, کیونکہ آپ خالی کہہ رہے ہیں کہ 1 بلین یا 2 بلین, لیکن خالی یہ نہیں کہ وہ وہاں پر امریکنز رہتے ہیں, سارے افغانستان کا سب کچھ جو ہے ہمارے KP سے چلتا تھا. 90% ان کا جتنا ڈیمانڈ تھا ہمارے KP پورا کرتا. آپ کو کبھی حیات آباد آ جائے, آپ وہاں وہ ڈیڈ انڈسٹری دیکھیں تو آپ کو رونا آ جائے گا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. اس کو ریوائیو بھی کرنا ہے. اور یہ کب سے ہوا ہے؟ یہ جب سے وار شروع ہوئی, 1980 کی وار. ہاں, اس وقت سے کم ہوتے گئے پھر مطلب ساری بنی ہوتے. اگر ایک انڈسٹری, میں خود انڈسٹری منسٹر رہا, میں پتہ کرتا اگر ادھر رسی بنتی ہے تو ادھر اس کا مٹیریل آتا ہے, ادھر کچھ اور بنتا ہے, تو وہ انٹر کنیکٹڈ تھا سارا. تو یہ تو میں کئی دنوں سے محسوس کر رہا, جب اسپیکر صاحب نے کمیٹی بنائی تو پھر یہ ایجنڈے پر ہم ڈفرینٹ پوائنٹس لے آئے کہ یہ ایشوز ہے, یہ حل کرنے. کیونکہ اگر آپ لوگوں کو راستہ آسان کریں, آنا جانا آسان کریں, ایک ان کے دل میں خوف ختم ہو جائے, تو وہاں پر بھی بڑے لوگ ہیں جو یہاں پر انڈسٹری لگا سکتے ہیں. ہمارے بہت لوگ ہیں, آپ یقین کریں کہ میں وہاں 70% انڈسٹری ہماری پاکستانیوں کی تھی افغانستان میں. اچھا, بہت زیادہ میرے اپنے دوستوں کی. اب نہیں ہے, وہ ساری بند ہو گئی, سارا حالات سے کوئی قبضے ہو گئے. کیوں بند ہو گئی؟ وہ جب یہ ایک وجہ تو نہیں ہوگی اس کی. اس میں نہیں, اس میں بس
कब्जे ही हो गए, समझे कि वो वहाँ से भाग गए लोग, कई लोगों के बैंक लोन्स थे, डिफरेंट चीज़ें थी, उसमें फंस गए। 9/11 के बाद हुआ या उसके पहले से हो रहा था? ये उसके बाद हुआ सारा कुछ, उसके बाद हुआ। सारा कुछ उसके बाद हुआ। तो सारा कारोबार हमारा तो फ्रूट सब्ज़ी जो आप नाम लें अफ़गानिस्तान जाता था, वहाँ हमारे से ज़रूरत थी। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, मुल्क के लिए भी, हमारे सूबे के लिए। और फिर हमारे लोग वहाँ पर जॉब्स के लिए भी जाते थे, बहुत कुछ था, हज़ारों लोग वहाँ जाते, अभी भी कोई 50,000 लोग दोनों तरफ क्रॉस करते रहे। ठीक है। अच्छा असद, कैसे सर ये जो आपकी पार्लिमानी एंगेजमेंट है, पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप है, उसमें आप लोगों को एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आप भी पश्तो स्पीकिंग हैं, परवेज़ खटक साहब भी पश्तून स्पीकिंग हैं, शाहजाद अरबाज से पश्तो स्पीकिंग है, और दूसरी तरफ भी लोग दरी और पश्तो को समझते हैं। तो एक लिंग्विस्टिक कल्चरल एथनिक ग्रुप है, जैसे आपने खुद कहा कि बॉर्डर के दोनों तरफ एक ही किस्म के लोग रहते हैं। तो आपकी जो डिप्लोमेसी का रियल टेस्ट है वो तो ये है कि आप वहाँ पर उनको एंगेज करके हमें सेंट्रल एशिया तक एक्सेस दिलाएं। जो मेन चीज़ है कि ऊपर 5 इंतहाई रिच रिपब्लिक्स हैं सेंट्रल एशिया की, अगर हमारा अनफिटेड ट्रेड कॉरिडोर बनता है तो, लेकिन वो उन्होंने उसके साथ इंडिया की पख लगाई हुई। नहीं, देखिए, आपको लॉबिंग करनी होती है, आपको इत्तेमाद साजी करनी होती है, और ये जो हमारे इवेंट्स हुए हैं ना, आपने देखा कि अब्दुल्ला साहब के बारे में आप बहुत पॉजिटिव उन्होंने बातें की, और लेकिन आप अब आज खुद मिले हैं, आपको पता चला कि कितनी उसके अंदर चेंज है। तो मुझे उम्मीद है कि जो कुछ कर रहे हैं, मेरे पास जो अभी जो एम्बेसडर था उनका आतिफ, वो जो चला गया अभी, मतलब वो अभी तो कोई नहीं है, लेकिन जो रिटायर होकर चला गया, वो मुझे कह रहे थे कि हम पूरी गवर्नमेंट जो है ना इस इनिशिएटिव पे इतने खुश हैं। उन्होंने मुझे कहा कि अशरफ गनी साहब खुद आपको फ़ोन करेंगे, आपका शुक्रिया करेंगे, क्योंकि इतनी चीज़ें हमारी निकल पड़ी है कि हमारे अफ़गानों में पाकिस्तान के साथ एक नई जज्बा उभरा है। तो सबसे पहले तो हमने अपनी दोस्त बनानी है ना। आप अगर बॉर्डर पे लोगों को बेइज्जत करते हैं, डंडे, आपके पास डंडा और डंडे से जो है ना आप लोगों को मारते हैं, और उसको तो ब्यूरोक्रेटिक मसले हैं ना, वो सारे ब्यूरोक्रेटिक। मैंने ये तय किया है, अल्लाह ने जितना भी टाइम दिया, मेरा टारगेट ये है कि मैं 2-3 सब चीज़ें नहीं हो सकती। मैंने एक एग्रीकल्चर कमेटी के लिए बहुत बड़ा काम शुरू किया है, उसके भी ऊपर अब आपके साथ कोई प्रोग्राम करूँगा, यानी उस पर भी हमने जो 80% चीज़ें तय की। और ये मेरा टारगेट ये कि मैं इंशाअल्लाह ताला जो आप कह रहे हैं कि सेंट्रल एशिया तक एक्सेस, इस वक्त तो हमारे पास जो है ना अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और अफ्रीका रह गया, यानी हमने लोग अफ्रीका पॉलिसी को भी देखना है और सेंट्रल एशिया को भी हमने कैसे एक्सेस करना है। तो अफगानिस्तान मेन रास्ता है कि वहाँ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, उनके साथ दोस्तियाँ बने, उसके साथ इत्तेमाद साजी हो। और अफगानों के साथ देखो, अफगानों के साथ आप ये नहीं कर सकते कि आप उसके डंडे के साथ और उसकी तरह बात करेंगे। आप उसके साथ प्यार मोहब्बत से तरीके से, इस तरीके से बात करेंगे, वो आपके साथ सब कुछ उठाने के लिए तैयार होते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जो आप कह रहे हैं कि सेंट्रल एशिया तक एक्सेस, तो ये हमारा टारगेट है। हम इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएंगे। पहले हम ये मामलात यहाँ तय करें, ये मसला हल करें, और हमारा इरादा है, मैं चेयरमैन सेनेट साहब दोनों, बल्कि उसने हमें दावत भी दी है, अब्दुल्ला साहब ने, तो हम दोनों विजिट भी करेंगे, साथ हम पूरा बैठी जाएंगे। हम चाहते हैं कि ये सेंट्रल एशिया तक हमारा एक्सेस हो और हमारे एक्सपोर्ट बढ़े, यहाँ रोज़गार पैदा हो, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिले, हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को अच्छा फ्यूचर बने। तो हमने अपने आप को कमिट किया है इंशाअल्लाह। शाहजाद अरबाज साहब, आप तो यानी लॉ एंड प्रोसीजर के, ब्यूरोक्रेसी के, सिस्टम्स के आप आदमी हैं, तो क्या आप मज़ीद स्टेप्स आप प्रेस्क्राइब करेंगे कि आपकी हुकूमत उठाए, जिसमें जो एहतमाद साजी का लफ्ज़ जब स्पीकर साहब इस्तेमाल करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अंग्रेज़ी में, यानी अगर हम चाहते हैं कि सेंट्रल एशियन कॉरिडोर खुले, जो अफ़गानिस्तान से खुले, इतना एक ट्रस्ट हो, क्या मज़ीद स्टेप्स लेने की ज़रूरत है? आई थिंक दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। देखें जी, ट्रेड जो है इट्स ऑलवेज बायलैटरल। ये नहीं हो सकता कि मैं कहूँगा जी ट्रेड मैं करूँगा, उसमें फ़ायदा मुझे होगा, एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि उसको फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, और हम कहेंगे जी ये ट्रेड बढ़ेगा। ट्रेड इस तरह नहीं बढ़ता। बिल्कुल सही। यू हैव टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। जिस तरह स्पीकर साहब ने कहा, हमने क्या किया जी, आपने कहा कि जी अभी आपने क्यों शुरू किया। जब हमारी गवर्नमेंट आई, सबसे पहले जो स्टेप लिया था हमने, अगर आपको याद हो, प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐलान किया था कि तोरखम बॉर्डर को आप 24/7 करें। ठीक है, दैट था बाज़ दिनों के लिए नहीं किया था। नहीं, वो तो हो गया, यही तो मैं कह रहा हूँ। वो उन्होंने कहा और वो हमने कराया। आई वाज टास्क्ड टू, उसमें भी 7-8 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व थी। और दूसरी बात यह है कि तोरखम जैसी जगह पे, जो कि एक ट्राइबल एरिया था अब तक, वहाँ पे रात को कोई नहीं निकलता बाहर, ट्रैफिक नहीं होती बेसिकली। इट वॉज एन अनयूजुअल अनाउंसमेंट। बेसिकली द मैसेज यही था, हमने मैसेज अफगानिस्तान को देना था कि भाई हम खोल रहे हैं बॉर्डर आपके लिए। दैट वॉज वेरी वेल रिसीव्ड फ्रैंकली।
उस पर हमने कुछ 6 महीने में उस पर लगाए और हमने उसको 24/7 किया और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका वहाँ पे किया, प्रोसेसेस चेंज किए, लोग वहाँ पे लेके गए वगैरह वगैरह, बिकॉज एंड देन वी हैड रात को ट्रैफिक शुरू हो गई विच वॉज वेरी अनयूजुअल। वो कोविड की वजह से ये 4-5 महीने रुक गया जी। ये भी फैसला हुआ था उस वक्त, प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था कि इसके बाद चमन को हम 24/7 करेंगे। उस पर हमने 2-3 मीटिंग्स की सबके साथ, विद द मिलिट्री एंड विद NLC एंड ऑल द कंसर्न, एवरीबडी वाज एग्रीड कि हम ये करेंगे। नहीं, अब क्या सूरत है इस वक्त? अभी चमन 24/7 नहीं है, तोरखा में 24/7, ठीक, हर वक्त इस पे ट्रैफिक चलती है। टोटल एंट्री पॉइंट्स हमारे अफगानिस्तान से हैं कितने, एंट्री एग्जिट? मेजर तो हमारी ये 2 है ना जी, तोरखम और चमन। हाँ, लेकिन उसके अलावा मैंने बताया तो ये गुलाम खान है इधर ट्राइबल एरिया में, जो फॉर्मल ट्राइबल एरिया में, साउथ में है अंगूर अड्डा है, ये खरलाची है। देयर आर अदर्स नोटिफाइड पॉइंट्स जिनको हमने अभी ऑपरेशनलाइज करना है, लेकिन ये तो नोटिफाइड है। अच्छा, दूसरा हमने ये किया था इसी गवर्नमेंट में 2019 में, हमने जहाँ पे जो रेफ्यूजीज थे उनको हमने अलाउ किया था टू ओपन अप देयर बैंक अकाउंट्स। राइट, ये भी फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ था, ठीक है, 40 साल में। उसका भी लोगों ने अकाउंट्स खोले हैं। तो ये मैं आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये जो स्टेप्स अब हमने लिए हैं, खासतौर पे जो वीज़ा के लिए फैसिलिटेशन के लिए हैं और ये जो बॉर्डर को खोलने के लिए लिए हैं, दीज आर द स्टेप्स विच होपफुली विल सॉर्ट ऑफ कन्वर्ज, ठीक है, इनटू जो हमने एक्सेस लेना है इनटू सेंट्रल एशिया। एक ब्रेक में ले लो नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अफगानिस्तान के हवाले से, पार्लिमानी डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी के हवाले से इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं असद कैसर साहब से बात का आगाज़ करता हूँ। असद कैसर साहब, ये जो सारा प्रोसेस है, मैंने सुना है कि इसको मज़ीद बढ़ाने के लिए आप एक कॉन्फ्रेंस भी आप करना चाहते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान, वो उसका मकसद क्या होगा? बुनियादी तौर पर हम चाहते हैं कि ऐसी इशूज़ जो कि अगर हमारे साइड पे वो समझती है कोई ऐसी इशूज़, और उनकी साइड पे जो कोई ऐसी इशूज़ हैं, हम मिल के उसके ऊपर जो है ना कोई लाअमल तय करें, उसके साथ डिस्कशन करें। और चूँकि पहली दफ़ा बहुत गर्मजोशी आई है हमारे ताल्लुकात में, और पार्लियामेंट टू पार्लियामेंट भी हम कॉन्टेक्ट डेवलप करना चाहते हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट भी हम डेवलप करना चाहते हैं, और ख़ासकर जो है ना हम चाहते हैं कि उसकी वजह से हमारे ट्रेड के मामलात जो है ना बेहतर हों और हमारे इलाके को रोज़गार मिले। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि उनकी कॉन्फ्रेंस से कैसे मदद करेगी? तो आपकी वैसे भी चल रही है उनसे? नहीं, उसमें ये नहीं है। देखिए, इसमें उसकी तमाम मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोग हैं, उसमें तमाम जो उसकी बैकग्राउंड के लोग हैं पार्लियामेंट में, वो भी नुमाइंदगी करेंगे। वो पश्तून है, वो ताजिक है, वो उज़्बेक है, वो सबको बुलाएंगे, ताकि एक वो जाके सिर्फ पाकिस्तान में सिर्फ एक पश्तून के लिए नहीं बल्कि सबके साथ। एक बात बताएं जो हमें नहीं पता, ये ताजिक और उज़्बेक भी पश्तो बोल लेते हैं, दरी बोलते हैं कि वो पर्शियन ही बोलते हैं? वो तो एक उसको आइडिया होता है, मतलब ये फारसी बोलते हैं। अब्दुल्ला साहब तो बिल्कुल फ्लुएंट पश्तो बोल रहे थे। यानी हम मतलब चाहते हैं कि पूरे अफगानिस्तान को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अफगानिस्तान पूरा हम सब अफगानिस्तान हमारे दोस्त है। वो ताजिक है, वो उज़्बेक है, वो पख्तून है, जो भी है पाकिस्तान के उसके साथ जो है ना एक दीरीने रिश्ते एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। नंबर 2, उनकी बिजनेसमैन को हम बुलाएंगे, उसकी जो है ना ब्यूरोक्रेसी में से लोग बुलाएंगे, हुकूमत में से लोग बुलाएंगे, हमारे भी होंगे। तो एक खुला डिस्कशन होगा, डायलॉग होगा, और हम चाहते हैं कि नए राह को ले तरक्की की, खुशहाली की, अमन की, और सेंट्रल एशिया तक, जिस तरह आपने कहा, हमारा ख्वाहिश भी है कि हम एक जॉइंट वेंचर करें, और हम दावत देंगे कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, चूँकि वीज़ा पॉलिसी में उसको बहुत ज़्यादा डीप मिल गया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस से जो थोड़ी बहुत कमी बेशी होगी वो डिस्कशन में आएगी और हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा प्रोफेसर साहब, वीज़ा पॉलिसी पे तो प्रेशर्स इसलिए भी आपके बढ़ गए हैं क्योंकि तारीखी एतबार से अगर पहले आप देखें 9/11 से पहले तक तो लोग वीज़ा लेते भी नहीं होंगे, बॉर्डर क्रॉस कर लेते होंगे, फेंसिंग नहीं थी, लोग इरेगुलर तरीक़ों से आते हैं। अब जब वो रास्ते बंद होने लगे हैं तो ज़ाहिर है कि ट्रैफिक थी जो पहले आ जाती थी, अब वो प्रेशर पड़ गया। देखिए, पहले इस मुल्क में हमारा, मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, कभी कोई इशू आता था तो हमें पता नहीं होता था कि एक बंदा पकड़ा जाए, उसको कोई कागज़ नहीं होते। बिल्कुल सही। वो पता नहीं कि पाकिस्तानी है, इंडियन है, कहाँ का है, तो बड़े मुश्किलात थे। ये जो वीज़ा पॉलिसी बन गई है, अब वो जो इलीगल लोग यहाँ रहते थे आहिस्ता आहिस्ता वो लीगल लाइन पर आ जाएंगे, क्योंकि अपने मुल्क जब जाएंगे डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। हाँ, तो डॉक्यूमेंट, और नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो वीज़ा लेकर आए तो ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंटेड हो जाएंगे। बहुत बड़ा इशू हमारे सूबे में था, उसका बड़ा इसमें फ़र्क पड़ेगा। दूसरा ये है कि जब मैं चीफ मिनिस्टर था, मैं चाइना गया, अपने साथ इंडस्ट्रियल ले गया,
وہاں پر ایک روڈ شو کیا, ان کے انڈسٹریز سے ملے. اس میں میں اب دیکھ رہا ہوں کئی لوگوں کے جوائنٹ وینچر ہو چکے ہیں, کئی لوگ ہمارے وہاں انڈسٹریز اور ڈفرینٹ چیزوں میں. تو یہی ہم چاہیں گے کہ ان کے انڈسٹریز چیمبر ڈفرینٹ لوگ آپس میں ملیں, آپس میں ایگریمنٹس کریں, یہ ہماری انڈسٹری بھی بحال ہوگی, ان کی بھی بحال ہوگی. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتا ہے. جب سب سے پہلے تو اللہ کرے کہ افغانستان میں امن آئے, جو بات چیت چل رہی ہے اگر وہ حل ہو گیا تو ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے صوبے کے لیے تو اور کوئی راستہ ہی نہیں, اسپیشلی کے پی کے لیے, کہ ہم ترقی یا کامیابی ہماری انڈسٹری کرے گی یا ایگریکلچر کرے گا یا اس کی لوگوں کو اپنا حق ملے گا, پرائس ملے گی. وہ بغیر افغانستان کے ساتھ ہمارے پاس کوئی فیوچر نہیں ہے. اچھا, ایک بڑی دلچسپ بات ہے شہزاد عرب صاحب, میں نے چند دن پہلے چائنیز جو آؤٹ گوئنگ انویسٹر ہیں یاو جنگ, ان کا میں نے انٹرویو کیا, تو انہوں نے یہ کہا کہ جو 10 گروپس بنے ہیں, جوائنٹ ورکنگ گروپ بنے ہیں سی پیک فیز 2 میں, اس میں ایک انٹرنیشنل کوآپریشن اور کوآرڈینیشن کا گروپ بھی ہے. کیونکہ وہ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ چین پاکستان کی مدد کرے گا. انہوں نے کہا آن ریکارڈ ٹیلی ویژن پروگرام میں, افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنے میں, ایٹماسفیئر امپروو کرنے میں, ٹرسٹ بلڈ اپ کرنے میں چین پاکستان اور افغانستان دونوں کی مدد کرے گا. اس میں کیا مطلب آپ دیکھتے ہیں پراسپیکٹ, یہ کیا ہے اسکوپ اس کا؟ میں اس میں انوالو تو نہیں ہوں, لیکن میں 2 چیزیں آپ کو جو کیسے چین ہماری مدد کرے گا. چین دیکھیں ہماری مدد کیسے کر سکتے ہیں. ایک میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, آئی ایم ناٹ شیور کہ دیکھیں ایک تو سی پیک کا حصہ بنا سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے جو اگر ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں. کیا افغان تیار ہیں سی پیک کا حصہ بننے کے لیے, مائنس ان کی جو محبت ہے انڈیا کے ساتھ؟ بلکہ کل ہماری اس کے ساتھ بات بھی ہو گئی. کل جو عبداللہ صاحب میرے سے اس نے کہا بالکل ہم چاہتے ہیں کہ ہم سی پیک کا حصہ بنیں, تو پھر روٹ پورا کھل جائے گا. اچھا, میں 2 چیزیں آپ کو بتاؤں. ایک دیکھیں بارڈر مارکیٹس کی بات ہم نے نہیں کی, یہ آلریڈی پرائم منسٹر اناؤنس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, وی ول بی ہیونگ بارڈر مارکیٹس آن دی افغانستان اور دونوں سائڈ پہ. بیسیکلی یہ ہے کہ آپ ان کو دونوں کو اپرچونیٹیز دیں گے, جاب اپرچونیٹیز وغیرہ ہوں گی, اور دیر شوڈ بی آل الانگ دی بارڈرز رائٹ اپ ٹو بلوچستان وغیرہ. پرائم منسٹر نے بلوچستان میں یہ اناؤنس کیے تھے بیسیکلی. آئی تھنک دیٹس اے ویری ویری گڈ فیزیبل پروجیکٹ. اس کچھ پہ کام بھی میرے خیال میں کی بھی سائڈ پہ ایک پہ شروع بھی ہو چکا ہے. دوسری بات جو شاید آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ 2015 میں ہم نے افغانستان کو پریفرینشل ٹریڈ اگریمنٹ آفر کی تھی. ٹھیک ہے, 2015 میں. پھر کیا ہوا؟ وہ ان کے پاس ابھی بھی ہے, انہوں نے اس پہ رسپونڈ نہیں کیا. وجہ اب جب نہیں, وجہ کیا؟ عبداللہ فار گڈ ریزنز. آئی مین ہمارے تعلقات اتنے زیادہ گرم, اتنے زیادہ فرینڈلی نہیں تھے اس وقت. ٹھیک ہے. اب جب عبداللہ صاحب آئے تھے, ان سے ہم نے یہ بات کی لاسٹ میٹنگ میں جب اسپیکر صاحب نے ان کو ڈنر کیا تھا. اب عبداللہ تو گورنمنٹ میں نہیں ہے. نہیں, لیکن گورنمنٹ میں تو نہیں ہے, بٹ ان کا انفلوئنس تو ہے نا وہاں پہ. ٹھیک ہے نا جی. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ اب ہم وی ول رسپونڈ آن دس, یہ بالکل اچھی بات ہے. اینڈ ہی آلسو مینشن کہ جی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو ایڈوائزر آن کامرس ہے وہ دورہ کرے افغانستان کا. اینڈ آئی تھنک ہی از گوئنگ دیئر ان نیکسٹ فیو ڈیز ہوپ فلی. تو اس سے اوبیسلی اگر ہمارا جو آپ کانفیڈنس بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں اور آپ افغان اس کی بات کر رہے ہیں سینٹرل ایشیا کی, یہ ایک امپورٹنٹ اسٹیپ ہوگا, ویری امپورٹنٹ اسٹیپ. میں تو عبداللہ جب چیف آپریٹنگ آفیسر تھے 2014 سے 2020 کے دوران, اس وقت انہوں نے پریفرینشیل ٹریڈ ایگریمنٹ پہ پروگریس نہیں کی. اب جب وہ گورنمنٹ سے باہر ہیں تو کیا کریں گے؟ لیکن دیکھیں اب بھی ان کا انفلوئنس تو افغانستان میں ہے نا. ہی از اے ویری میجر. اس نے اپنا مائنڈ چینج کر دیا. اچھا ہے کہ اس نے اپنا مائنڈ چینج کر دیا. ویسے بھی جو وقت وہاں جائے گا تو پریزیڈنٹ سے ملیں گے, سب سے ملیں گے, تو یہ چیزیں وہیں پر ہم. آپ لوگ کوئی ٹرپ پلان کرتے ہیں افغانستان؟ بالکل. ایک تو یہ کہ چیئرمین صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی ہے. ہم نے اس کو کہا کہ آپ بلوچستان کی سائڈ بھی دیکھ لیں, اور اس نے مجھے کہا کہ بادینی ایک ایریا ہے, اس پہ وہ کام کر رہے ہیں چیئرمین سینٹ, اور چونکہ وہ اس ایریا کو خوب سمجھتے ہیں تو اس کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے. اور ابھی کل ہم نے, میں اور چیئرمین سینٹ صاحب نے یہ مشورہ کیا ہے کہ ہم وفد لے کے جائیں گے, اور پہلے تو اس کو بلاتے ہیں چیئرمین. ہم نے اسپیکر صاحب کو دعوت دی ہے, ہوپ فلی وہ 26-27 کو جو ہے نا ادھر آ جائیں گے. تو اس کے بعد نیکسٹ وزٹ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کا کوئی ٹائم لائن نہیں ہے ابھی؟ ٹائم لائن نہیں ہے ابھی, ہم اس کے ساتھ طے کریں گے. ہمیں عبداللہ صاحب نے کل آفر کیے, دعوت دی ہے کہ آپ آ جاؤ,
تو پھر ہم اپنے پروگرام کے مطابق جو ہے نا اس کے ساتھ. اور اگر آپ ایک ایسا وزٹ کی ڈیلیگیشن لے کے جائیں گے تو ایجنڈا کیا ہوگا؟ ایجنڈا بھائی یہی ہوگا کہ ہم بیسیکلی چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹریڈ ریلیشن بڑھے, پارلیمنٹ ہمارے جو ہے نا کنٹیکٹ مزید اسٹیبلش ہوں, اور کیسے ہم دونوں پارلیمنٹ جو ہے نا ہیلپ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی عوام کو قریب لانے کے لیے, کاروبار کو جو ہے نا پروان چڑھانے کے لیے, یا اس قسم کے اقدامات جو افغانستان اور پاکستان کے مفاد میں ہوں, اور خاص کر جو سینٹرل ایشیا میں اس وقت اپرچونیٹیز ہے, اس اپرچونیٹیز کو ہم کیسے اویل کر سکتے ہیں, ہمارا مین ٹاپک اور ٹارگیٹ یہی ہے. بہت شکریہ. وقت ہمارا تقریباً ختم ہو گیا. اسد کیسر صاحب کا, پرویز خٹک صاحب کا, شہزاد ارباب صاحب کو بہت شکریہ. اس پروگرام میں محمد صادق جو پاکستان کے اسپیشل انوائے ہیں فار افغانستان, انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کرنا تھا لیکن وہ عبداللہ صاحب کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے گئے, اس وجہ سے پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے. یہ ایک مختلف قسم کا پروگرام تھا جس میں یوزل سیاسی تکرار نہیں تھی. افغانستان کے حوالے سے حکومت کس قسم کے انیشیٹوز لے رہی ہے, ان انیشیٹوز کے نتیجے میں جو پہلے سے تلخیاں تھیں, جو ایک ٹینشن کا ماحول تھا, اس میں کتنی حد تک کمی ہوئی ہے, جس کا ہم نے مظاہرہ دیکھا بھی جب افغانستان کے ایکس چیف آپریٹنگ آفیسر عبداللہ یہاں تھے 2 دن کے لیے, اور کس طرح سے انہوں نے گرمجوشی کا مظاہرہ کیا. 12 برس کے بعد وہ پاکستان آئے. تو یہ جو ابھی ہم نے جس پروسیس کی بات کی ہے, ویزا پالیسی کی بات کی ہے, میڈیکل ویزا کی بات کی ہے, اسٹوڈنٹ ویزا کی بات کی ہے, اور جو بزنس فیسیلیٹیشن کی بات کی ہے, یہ وہ تمام ایکٹیویٹی ہے, یہ وہ انیشیٹوز ہیں جو اس گرمجوشی کے پیچھے جن کا ایک رول ہے. ڈسکشن آپ نے دیکھی, فیصلہ آپ کا ہے. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی. بہت شکریہ.